السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا جنات غیب جانتے ہیں؟ اگر غیب جانتے نہیں ہیں تو پھر آنے والے واقعات کے بارے میں کیسے بتا دیتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جن کسی پر آ جائے نا تو لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ انسانی بدن میں جن داخل ہو گیا ہے، اب اس سے جو معلومات لینی ہے لے لو۔ دیکھیں، جن اور شیاطین اور بیسکلی وہ جنات جو کافر ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، انہیں شیاطین کہتے ہیں۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا، خوف و ہراس میں ڈالنا، نفسیاتی بیمار، کبھی اعصابی بیمار، اسی طرح بعض ایسے امراض جس میں پاگل پن، غم، بے چینی، اس طرح کے معاملات میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی نگاہوں سے اچک بھی لے جاتے ہیں، کبھی وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، بعض کو جنسی اور بعض کو نسوانی امراض کا بھی مریض بنا دیتے ہیں، جانی و مالی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ ڈرانا مقصود نہیں ہے، یہ ایسا کام وہیں کر پاتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، جہاں نمازوں کی پابندی نہ ہو، جہاں طہارت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، درود نہ پڑھے جاتے ہوں۔ جہاں پر آپ اپنے اطراف یہ گندگی پھیلا کے رکھیں گے، صبح سے لے کے شام تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، الٹے سیدھے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، الٹی سیدھی موویز دیکھ رہے ہیں، سارے گھر کو لگایا ہوا ہے انہی گانوں پہ، موویوں پہ، ایک غلاظت بھری ہوئی ہے لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں، نہ نماز کے نہ روزے کے، تو پھر یہ ماحول ان کے لیے بڑا زبردست ہوتا ہے، شیاطین کے لیے۔ پھر وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہمارے دوستوں کا گھر ہے، آؤ ان کے اوپر تو قابو پاؤ۔ اور کبھی کبھی لوگ چونکہ کمزور ہوتے ہیں روحانی طور پر تو ان پر یہ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انسانوں پر آتے ہیں، انسانوں کے بدن میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، جسم کے باہر رہتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ قوتیں دی ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن انسان خود گرتوں سے گرتا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم بنایا، بہترین ساخت پر بنایا، پر وہ خود گرتوں سے گرتا ہو گیا، اسفل سافلین ہو گیا۔ تو یہ بات تو دلائل کی روشنی میں اظہر من الشمس ہے کہ جب سے جن انسان کے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں، اسے عربی زبان میں الصرع کہتے ہیں، الف لام صاد ریع، الصرع۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسیب کا لگنا، سحر کا لگنا۔ اسی طرح آسیب زدہ شخص کو عربی میں کہتے ہیں المصروع، الف لام میم صاد ریع واو عین، یعنی جس کو پچھاڑ دیا گیا ہو، یعنی جن نے سے پچھاڑ دیا نا، کشتی میں پچھاڑ دیتے ہیں۔ تو جب انسانی عقل میں خلل واقع ہو اور اسے یہ شعور باقی نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یا ابھی کیا کہا اور آئندہ کیا کہے گا، یعنی اس کے قول کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، حافظہ بھی نہیں ہے، عقل میں بھی خلل ہے، حرکات و تصرفات میں بھی ایک قسم کا خبتی پن ہے، ایک عجیب کیفیت میں ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسانوں پر جنات کے اثرات بھی آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جیسا آتا ہے نا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، پاگل بنا دے۔ تو اس آیت میں سری دلیل تو موجود ہے کہ انسانوں پر شیطان کا اثر یوں ہوتا ہے کہ بدن میں داخل ہو کر خبط الحواس بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سود خور کو روز قیامت اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ ایسا جیسا کہ جن ہو اور اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہنے کا مقصد تھا کہ آپ کو ذرا اس پہ بیک گراؤنڈ دے دوں۔ جنات سے متعلق میں نے آپ کو پوری ایک سیریز دی ہے، 200 دروس پر مبنی ایک سیریز آپ کو میں نے دی ہے جنوں سے متعلق۔ اس میں جنوں سے متعلق اتنے ٹاپکس ہیں کہ آپ کو اگر جنوں سے متعلق کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں اس کا جواب مل جائے گا۔ میں آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن بھی دے رہا ہوں کچھ، کیونکہ ہم آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جس کے بارے میں آج کا درس ہے کہ لوگ اس طرح کیوں دوڑے پڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں جی، جنات کو اللہ نے نا علم غیب نہیں دیا، فرسٹ آف آل یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر تو جنات کو علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی جب اللہ نے روح قبض کی تو انہیں خبر ہو جاتی،
لیکن وہ تو کھڑے کام کرتے رہے. سلیمان علیہ السلام نے انہیں کام میں لگایا, اپنی عصا مبارک لے کر اپنے محراب میں داخل ہوئے اور اللہ کی عبادت میں آپ کھڑے تھے کہ روح قبض ہو گئی. آپ کھڑے ہیں عصا مبارک کے ساتھ اور روح قبض ہو گئی. جنات کو اگر علم غیب ہوتا تو دیکھتے کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کی تو روح قبض ہوگی, ہم کیوں کام کریں, لیکن وہ برابر کام کرتے رہے اور ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ بھئی کام کرتے رہو, سلیمان علیہ السلام نکلیں گے تو تمہیں ڈانٹیں گے, تو تم کام میں لگے رہو. اور وہ کام میں لگے رہے, تو انہیں علم غیب نہیں ہوتا. اچھا, جہاں تک ان کی پرانی عادت ہے, ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے نا تو یہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں, کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں نا, کیونکہ اشرف المخلوق تو ہے نہیں. تو یہ کہتا ہے جی ہم سے انسان پوچھ رہا ہے, جو اشرف المخلوق ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے. تو بڑے جلال میں آ کے ایسی باتیں کریں گے جیسے کوئی پوچھے گا جی میری نوکری کا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی تیری نوکری ہو جائے گی 3 ماہ میں. اس کی اتفاقاً ہو گئی نوکری 3 ماہ میں. وہ کہتا ہے جی جن صاحب نے کہا تھا. اچھا, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی. وہ تو کاہنوں کا بھی یہی کام تھا نا, جنات انہیں آ کے خبریں دیتے تھے فرشتوں سے, جو سنگن کر کے وہ 1000 لگا کے آگے بتا دیتے تھے. ان میں سے 1-2 ٹھیک بھی ہو جاتی تھیں, 999 غلط ہو جاتی تھیں, لیکن جو ٹھیک ہو گئی اس کا شور ہو گیا. تو یہی حال ہے کہ جب لوگوں پر جن آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, جن وہ حمزات سے کلام کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی کی نسل کا ہے. وہ بھی جنات میں سے, شیاطین میں سے. حمزات پر بھی میں نے آپ کو 2 دروس دیے تھے, پارٹ 1 پارٹ 2. اگر آپ حمزات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان دروس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. تو حمزات جو جنات میں سے ایک ہے, جو ہر انسان کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا فرماتا ہے, تو وہ جو جن اس کے ساتھ بچپن سے پیدا ہوئے سے لگا ہے وہ حمزات ہے. وہ اس کے دفن پر, اس کی قبر پر بھی ہوتا ہے. پھر بعد میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو پھر ہم نے شاید کسی درس میں ڈسکس کیا ہو, لیکن بہرحال وہ حمزات سے پھر اس کے بارے میں انفارمیشن لیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے پتا اس کے بارے میں انفارمیشن, وہ حمزات سے لے کر آپ کو بتاتا ہے. تو لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے نا کہ کسی پر جن آ گیا ہے تو اسے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جنات سے غیب کی باتیں پوچھنا حرام ہے اور شدید حماقت ہے, بلکہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جنات مستقبل کی خبریں دیتے ہیں تو یہ تو بھائی کفر ہوگا. آپ فتاوی اٹھا کے دیکھیں نا, فتاوی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالی ہی غیب کا علم جاننے والا ہے اور اپنے حکم سے اس غیب کو مطلع کرتا ہے جس پر چاہتا ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول ہو گئے. لیکن اب تو وحی کا سلسلہ ہی نہیں ہے. تو خیر, بہرحال جنات کے معاملے میں یہ خبر رکھنا, یہ عقیدہ رکھنا, یہ تو کفر ہے, کیونکہ قرآن پاک میں صراحت ہے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے. تو جب قرآن نے صراحتاً کہہ دیا کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے, تو جس کے بارے میں قرآن کہہ دے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے اور پھر بھی کوئی مصر ہو, یعنی قرآن کریم میں آپ کو آیہ مبارکہ بتا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کی حقیقت کھل گئی, اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خوری کے عذاب میں نہ ہوتے. اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو پھر وہ اس خوری کے عذاب میں نہ ہوتے. اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تو خیر, بہرحال جب قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا, اس کے باوجود اگر کوئی اس کو عقیدے کو رکھے تو ایک کفری عقیدہ ہو گیا, بات ہوگی. اچھا, جنات کے لیے پچھلی خبریں بتانا ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حمزات سے پوچھ لیتے ہیں. وہ جو ساری زندگی اس بچے کے ساتھ رہا ہے, اس کو ایک ایک چیز جانتا ہے اس بچے کے بارے میں. اچھا, اسی طرح ایک اور معاملہ جو ہے اس زمن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مستقبل کی خبریں کیوں پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا, فلاں جگہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی, نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی, میرا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا, مطلب میرا یہ میرا وہ. اس کا وجہ کیا ہے کہ ایمان کی کمی ہے. ایمان کی کمی ہے, اس کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھ کے جنات سے غیب بتا سکتے ہیں. پوچھنا یہ کفری عقیدہ ہے اور کافر ہو جاتا ہے آدمی. لیکن افسوس یہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جن حاضر ہوگا, جن حاضر ہوگا اور معاذ اللہ تمہیں آنے والی وقت کی خبر دے گا. یہ حرام مال کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچا کریں خدا کے لیے, اپنی آخرت خراب نہ کریں, اپنی ایمان کو خراب نہ کریں.
تو اسی طرح جو ہے کسی سواری پر وہ کہتے ہیں جی آتی ہے اور یہ جی فلاں کا نام لیا اور یہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اسی طرح جو ہے بعض لوگوں نے دھندا بھی بنا لیا. ایسے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ اور محلوں میں بھی ہوتے ہیں جی ہم پہ جی جن آتا ہے تو بس اس وقت ہم غیب کی خبر دیتے ہیں. تو لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جب جن آتا ہے ان کے پاس, اور پھر ان سے سوالات پوچھنے شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے, پیسے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں جن کی آواز بنا کے کہ بھئی اتنے دو تو پھر یہ بتاؤں گا اور اتنے دو تو وہ بتاؤں گا. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. تو بہرحال اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اور دیکھو نمازوں کی پابندی کرو, نمازیں پڑھو, اپنے رب سے مانگو, دینے والی ذات اسی کی ہے. ان چکروں میں نہ پڑا کرو. یہی وجہ ہوتا ہے ان چکروں میں پھنس کے کوئی پیسے گما بیٹھتا ہے, کوئی عزتیں گما بیٹھتا ہے. خواتین کے ساتھ ایسے ایسے معاملات یہ بدبخت عامل کر بیٹھتے ہیں کہ وہ پھر چوری چھپے تو جاتی ہیں نا ان عاملوں کے پاس, پہ گھر میں آ کے کیا بتائیں گی کہاں کیا ہوا, کیوں گئی تھی وہاں پہ. استغفر اللہ العظیم. کوئی ساس پہ کروانا چاہتی ہے, کوئی بہو پہ کرانا چاہتی ہے, کوئی بھاوج پہ کرانا چاہتی ہے, کوئی نند پہ کرانا چاہتی ہے. عجیب معاملہ ہے. یعنی ہم نے نفس کی بگاڑ میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان معاملات میں ہم پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے. تو اسی لیے خدا کے لیے ان چیزوں سے بچا کریں اور بے پردگی سے بچیں, فحاشی سے بچیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنے نفس پر نظر رکھیں, اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھا کریں, اللہ کا ذکر کیا کریں, قرآن کریم سنا کریں, قرآن کریم پڑھا کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. تو اس لیے آپ لوگوں سے بار بار میں یہی گزارش اسی لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ پازیٹو ہوں گے, ماحول اچھا ہوگا, تو یہ غلط قسم کی چیزیں ویسی نہیں آئیں گی, یہ وہم اور یہ تمام بدگمانیاں یہ نہیں آئیں گی. اور آئیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ آپ ان سے بآسانی مقابلہ کر سکیں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم اتنا زبردست اپنا کلام عطا کر دیا ہے, اور اس کے باوجود لوگ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ سورتیں پوری پڑھا کرو, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورۃ فاتحہ پوری پڑھا کرو, آیت الکرسی پوری پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو. کوئی درود پڑھ لو, ضروری نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھو, صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد, اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. بہت سارے درودیں پڑھ سکتے ہیں آپ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اللہ کا ذکر کریں, قلب کو جاری کریں. یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم. لا الہ کی ضرب لگائیں, دیکھیں ایمان کیسے مضبوط نہیں ہوتا. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.